السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات اس کی، اور اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی. صدر محترم، علماء عظام، سامعین کرام، پیارے بچوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں حضرت ناظم صاحب اور اراکین مدرسہ، حاضرین جلسہ، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے شمع رسالت کے پروانوں کا شکر گزار ہوں کہ حضرت ناظم صاحب نے مجھے ٹیلی فون پر اطلاع دی اور اللہ نے آپ تک پہنچانے کی مجھ کو توفیق نصیب فرمائی. اور یہ سعادت جو آپ حضرات لوٹ رہے تھے، اس میں اللہ نے مجھے بھی حصے دار فرما دیا. میں بھی سن رہا تھا، آپ بھی سن رہے تھے. جو بھی مولوی اسٹیج پر آیا، جس عالم نے بھی تقریر کی، اس نے قرآن عظیم کے سلسلے میں بہت کچھ کہا اور بہت کچھ روشنی ڈالی. میں نے بھی قرآن عظیم ہی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. مگر میں ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا رہا کہ ننگلہ امرتی کے حضرات اور اطراف و اکناف سے آئے ہوئے احباب ضرور ذہنی طور پر یہ سوچیں گے کہ جب بھی جہاں کہیں بھی ان مولویوں کے جلسے میں ہم جاتے ہیں، بس ایک ہی بات کان کے پردوں سے ٹکراتی ہے کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سمجھ میں بات نہیں آتی کیا دنیا کے اندر خداوند قدوس کی اتنی لمبی چوڑی دنیا ہے، اتنی وسیع و عریض دنیا ہے، اس میں بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیاں ہیں، مگر جہاں دیکھو جس سے سنو، جہاں جاؤ، ایک ہی بات ہے جو بار بار کان کے پردوں سے ٹکراتی ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو کیا ان مولویوں کو دوسرے علوم کا پتہ ہی نہیں ہے یا جان بوجھ کر اسی کی تکرار کرتے ہیں؟ دنیا میں تو بے شمار علوم ہیں، لیکن چھوٹے منہ بھی کسی مولوی کی زبان پر کسی اور علم کا تذکرہ نہیں آتا. آخر کیوں؟ دنیا میں تو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، بایولوجی ہے، ایگریکلچر ہے، حساب ہے، ریکھا گڑت ہے، انگڑت ہے، اور دنیا کے بے شمار علوم و فنون ہیں. مگر طوطے کی طرح مولویوں کو صرف ایک ہی بات یاد ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. جبکہ اصول اور قاعدہ یہ ہے، ضابطے کی بات یہ ہے کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے، سب سے بہتر علم وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے. اور فائدے کے عنوان پر جب ہم دیکھتے ہیں تو خود مولوی امانت اللہ، تو جس کرسی پر بیٹھا ہوا بھاشن دے رہا ہے، یہ ٹیکنالوجی کی دین ہے. جس مائک کے ذریعے سے تو اپنی بات ہمارے کانوں تک پہنچا رہا ہے، یہ سائنس کی دین ہے. جن کمکموں کی روشنی میں تو ہمیں اپنے جلوے دکھا رہا ہے، یہ سائنس کی دین ہے. جن شامیانوں کے نیچے ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹیکنالوجی کی دین ہے.
آج امریکہ، روس، لندن، فرانس، سعودیہ، لیبیا، کویت، دنیا کے کسی بھی کونے پر ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار دوست بیٹھا ہوا ہو، ہم ریسیور اٹھائیں اور 2 منٹ میں اس سے گفتگو کر سکتے ہیں. یہ سائنس کی دین ہے. آج مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کیا جا سکتا ہے. وہ ہوائی جہاز، ریل گاڑیاں سائنس کی ایجاد ہیں. آج بایولوجی نے وہ ترقی کی ہے کہ آپ اپنے اندر کا مرض اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے پردے پر. گولی اندر کھاؤ، مرض باہر بھاگ جائے. تو دنیا کے اتنے علوم و فنون، ان کے اتنے فائدے ظاہر باہر، مگر اس کے باوجود جس مولوی سے سنو، جس جلسے میں جاؤ، بس ایک ہی بات کانوں کے پردے سے ٹکراتی ہے: تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور سکھائے. میرے پیارو، یہ میں خود نہیں کہہ رہا، میں آج کے دور کے انسان کے ذہن کی ترجمانی کر رہا ہوں. آج بار بار ہمارے کانوں میں یہ آواز آتی ہے کہ مولویوں کو تو صرف قرآن رہ گیا ہے. ان جلسوں میں قرآن کی بات ہوتی. دنیا کے سارے علوم سے ان علماء نے آنکھیں موند رکھی. سب کے ظاہری دنیا کے بے شمار علوم و فنون کے فوائد ظاہر ہیں، مگر کبھی پھوٹے منہ بھی کسی اور علم کی تعریف نہیں کرتے. جب دیکھو، جہاں دیکھو، بس قرآن کا نغمہ گاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو سنو میرے پیارو، یقیناً دنیا کے علوم و فنون نے، سائنس، بایولوجی، ٹیکنالوجی، ایگریکلچر، انگڑت، ریکھا گڑت وغیرہ وغیرہ جتنے بھی علوم و فنون ہیں، اس سے انسانوں کو بہت بڑا فیض پہنچا ہے. ہم ان کے احسان مند ہیں. لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، قرآن عظیم کے علم اور ان دوسرے علوم میں فرق کیا ہے. میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دنیا کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں، چاہے وہ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، بایولوجی ہو، ایگریکلچر ہو، یا فزکس ہو، یا اور دنیا کے علوم و فنون ہو، یہ سارے کے سارے علوم و فنون سکھاتے ہیں سامان بنانا. کرسی کیسے بنے گی، اسٹیج کیسے بنے گا، بلب کیسے بنے گا، مائک کیسے بنے گا، راکٹ کیسے بنے گا، میزائل کیسے بنے گا، کرتا کیسے سلے گا، جوتا کیسے بنے گا. دنیا کے تمام علوم و فنون سکھاتے ہیں سامان بنانا. لیکن یہ قرآن عظیم کا علم سامان بنانا نہیں سکھاتا، یہ سکھاتا ہے انسانوں کو انسان بنانا. دنیا کے سارے علوم سامان بنانا سکھاتے ہیں، مگر قرآن عظیم صرف اور صرف انسانوں کو انسان بنانا سکھاتا ہے. اب بتاؤ میرے پیاروں، سامان اچھا ہے یا انسان اچھا ہے؟ دنیا کا ہر انسان کہے گا انسان اچھا ہے. جب انسان اچھا ہے تو ایمانداری سے بتاؤ، وہ علم والا اچھا ہوگا جو میزائل بنا کر انسانوں کی تباہی و بربادی کا سامان آپ کے ہاتھ میں دے، یا وہ انسان بہتر ہوگا جو قرآن عظیم کے علوم آپ کو دے کر مرتے ہوئی انسانیت، ڈوبتی ہوئی انسانیت کو زندہ کرنے کا سامان آپ کے ہاتھ میں؟ قرآن عظیم کے علوم والے سامان بنانا نہیں سکھاتے، اس لیے کہ قرآن میں سامان بنانا نہیں سکھایا گیا. قرآن عظیم میں تو صرف انسانوں کو انسان بنانا سکھایا گیا ہے. اور یہ دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ سامان سے انسان بہتر ہے. ایمانداری سے بتاؤ، موٹر سائیکل بڑھیا کہ چلانے والا اچھا ہے؟ ہوائی جہاز اچھا ہے کہ پائلٹ اچھا ہے؟ ریل گاڑی اچھی ہے کہ ڈرائیور اچھا ہے؟ تو ڈرائیور کو ڈرائیور بنانے والا سب سے اچھا ہوگا کہ ریل گاڑی کو ریل گاڑی بنانے والا اچھا ہوگا؟ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں وہ سکھاتے ہیں سامان بنانا، اور قرآن عظیم سکھاتا ہے انسانوں کو انسان بنانا. اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، سامان اسی وقت انسان کو نفع پہنچا سکتا ہے جبکہ وہ سامان بنے ہوئے انسان کے ہاتھ میں پہنچے. اگر بغیر بنے انسان کے ہاتھ میں آپ سامان دے دو گے تو وہ سامان انسان کو ترقی کی بجائے تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے گا.
آپ مجھے 1 لاکھ کی گاڑی دے دیں، سوزوکی دے دیں، ہیرو ہونڈا دے دیں، ماروتی دے دیں، لیکن چلانا نہ سکھائیں، ایمانداری سے بتاؤ، آپ نے ہینڈل میرے ہاتھ میں پکڑوا دیا، اسٹیئرنگ مجھے دے دیا اور کہا مولانا چلانا نہ سکھایا تو میں اس گاڑی کو کھڈے میں لے جاؤں گا یا اڈے میں لے جاؤں گا؟ آپ نے مجھے استرا دے دیا، مولانا ہمارا شیخ بنا دے، اور چلانا نہ سکھایا، بولو ایمانداری سے میں تمہارے گال کاٹوں گا یا بال کاٹوں گا؟ سامان اسی وقت نفع پہنچا سکتا ہے جبکہ وہ سامان بنے ہوئے انسان کے ہاتھ میں پہنچے۔ آج دنیا کے انسانوں نے ان علوم اصلیہ کے ذریعے سے سامان کو دھڑا دھڑ تیار کر دیا، سامان کے انگے لگا دیے، سامان کے انبار لگا دیے، مگر وہ سامان جو انسانوں کے ہاتھ میں پہنچنا تھا، ان انسانوں کو پہلے انسان بنانا ضروری تھا، مگر انسان بنانے کا مسالہ ان کے پاس نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سامان انسان کو ترقی پر لے جانے کی بجائے انسانیت کو تباہی کے گڈھے میں لے گیا۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو، ریڈیو کتنا بہترین آلہ ہے، کتنا قیمتی آلہ، آپ اپنی جھوپڑی میں بیٹھ کر اسی ریڈیو کے ذریعے سے پوری دنیا کی خبریں، پوری دنیا کے حالات سے واقف ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ریڈیو جو 300 سال میں تیار ہوا، 3 نسلیں مری ہیں اس کو تیار کرنے میں، جب یہ ریڈیو تیار ہو کر اس بے بنے انسان کے ہاتھ میں آیا، نتیجہ یہ ہوا کہ انسان اس ریڈیو کے ذریعے سے ساز و آواز کا دیوانہ ہو گیا۔ ہوٹلوں میں دیکھو تو ٹن ٹنا ٹن، گھروں میں دیکھو تو ٹن ٹنا ٹن، بسوں میں دیکھو تو ٹن ٹنا ٹن، بازاروں میں دیکھو تو ٹن ٹنا ٹن، جہاں دیکھو انسانیت اس ریڈیو کے ذریعے سے ساز اور آواز پر تھرتھرا رہی ہے۔ جب یہ ساز و آواز انسان کے نفس کی غذا بن گئی اور نفس انسانی پرورش پایا، تو پھر انسان نے کہا نہیں، ساز و آواز تو بہت پیاری ہے، دل لگتا ہے، من لگتا ہے، بغیر اس کے ہاتھ ہی نہیں چلتے، مگر ایک کمی ہے، نفس کی پیاس بجھنے میں بھی رکاوٹ ہے۔ گانا تو آ رہا ہے، ساز تو آ رہا ہے، مگر میں جس کا گانا سننا چاہتا ہوں وہ نہیں آ رہا، میں جو ساز سننا چاہتا ہوں وہ نہیں آ رہا۔ مزہ تو جب آئے کہ ساز و آواز میری پسند کے مطابق ہو۔ بنانے والوں نے کہا تم کیوں گھبرائے، ہم نے یونیورسٹی اور کالجوں میں سیکھا ہی کیا ہے سوائے سامان بنانے کے، تم تو ڈیمانڈ رکھو۔ نفس نے ڈیمانڈ کی، نفس نے مطالبہ کی، تو جب آئے گا جب ساز و آواز میری مرضی کے مطابق ہو۔ تو سائنسدانوں نے کہا تم کیوں گھبرائے، انہوں نے ٹیپ ریکارڈ بنا کے دے دیا، لو بیٹو اپنی مرضی کی کیسیٹ چلاؤ، من پسند ساز آواز سنو اور دل بہلاؤ۔ من پسند ساز و آواز آنے لگا۔ نفس نے مطالبہ کیا نہیں، جب ساز و آواز اتنا بڑھیا ہے کہ من کودنے لگتا ہے تو یہ گانے اور بجانے والی کتنی بڑھیا ہے۔ مزہ تو جب آئے کہ وہ گانے بجانے والی بھی سامنے آ جائے۔ نفس نے مطالبہ کیا، سائنسدانوں نے کہا تم کیوں گھبرائے، ہم نے تو سیکھا ہی کام سامان بنانا ہے، تم تو مطالبہ کرو۔ سائنسدانوں نے ٹیلی ویژن تیار کر دیا، لوگ گانا بھی دیکھو اور گانے والی بھی دیکھو۔ گھر گھر سنیما ہال بن گئے، گھر گھر بے حیائی کے اڈے بن گئے، انسانیت کے قاتل پیدا ہو گئے، مگر نفس ابھی نفس کو تسلی نہیں ہوئی۔ نفس نے پھر وہی مطالبہ دہرایا، میں تو ہیما مالنی کو آج دیکھنا چاہتا تھا، تم دکشت کو بھیج رہے ہو، میں تو نرگس کو دیکھنا چاہتا تھا، تم سائرہ بانو کو بھیج رہے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا اس کمی کو بھی ہم پورا کرنا جانتے ہیں۔ انہوں نے وی سی آر تیار کر دیا، لو وی سی آر دیکھو، من پسند ہیرو نچاؤ، من پسند ہیرون نچاؤ اور اپنے من کی پیاس بجھاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوست، نفس کو غذا ملتی چلی گئی اور یہ سامان بنانے والے دھڑا دھڑ بنا بنا کر کے پیش کرتے رہے، مارکیٹوں کی مارکیٹیں بھر گئیں۔ یہ ایک دن نہ سوچ سکے کہ اس سامان سے انسانیت کہاں جائے گی، اور انسان وہاں پہنچ گیا جہاں خدا کی قسم حیوانوں کو بھی شرماتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نفس حیوانیت، درندگی اور صہیونیت کی اس منزل پر پہنچ گیا کہ اس نے یہ مطالبہ کیا نہیں،
یہ اسکرین پہ جو ناچ رہی ہے، جس نے میرے نفس میں آگ لگائی ہے، شاید میری آگ اس وقت بجھے گی جب اس اسکرین پہ تھرتھرانے والی کے جسم کے کپڑے اتار دیے جائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسی ریڈیو نے ہمیں بلو پکچر تک پہنچا دیا، اس منظر تک پہنچا دیا جس کو جانور بھی گوارا نہیں کرتا، کہ فلم کے پردے پر ایک انسانی معاشرہ اپنے ہی ہم جنس کو ننگے انداز میں دیکھ رہا ہے اور کہے لگا رہا ہے۔ اس محفل میں جا کے دیکھو تو اندازہ ہوگا کہ یہ دو ٹانگوں کا انسان نہیں بلکہ دو ٹانگوں کا کہیں سے جانور آ گیا ہے، جس کی حس، جس کی غیرت، جس کی انسانیت کہیں دفن ہو چکی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوست، اس عمل کے بعد ایک اگلا نتیجہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک دور وہ آئے گا کہ ننگی عورت اور ننگا مرد چوراہوں پر منہ کالا کرے گا اور کسی کو اس حرکت کو دیکھ کر کے احساس تک نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کتنا قیمتی آلہ ہے، کتنا بیش قیمت آلہ ہے، آپ اس کی جتنی تعریف کریں وہ کم ہے، لیکن یہ الٹرا ساؤنڈ جس کے ذریعے سے ہم اپنے اندر کا مرض اپنی آنکھوں سے باہر دیکھ سکتے تھے، کتنا قیمتی اور بیش قیمت آلہ تھا، مگر یہ بے بنے انسانوں کے ہاتھوں میں پہنچا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ الٹرا ساؤنڈ جو بہترین قسم کا انسانیت کو نفع پہنچانے والا آلہ ہو سکتا تھا، میرے پیاروں وہ قیامت ڈھائی ہے اس آلے نے، وہ قیامت برپا کی ہے اس الٹرا ساؤنڈ نے کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ عرب کے بدو اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیتے تھے تو آپ کہو گے تھو تھو چھی چھی، کتنے برے لوگ تھے، کتنے ظالم لوگ تھے، کتنے وحشی لوگ تھے، مگر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اسی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے آج کے اس ترقی کے دور میں ہندوستان کے اندر آج تک اسی الٹرا ساؤنڈ سے 2.5 کروڑ لڑکیاں ماں کے پیٹ میں قتل کی جا چکی ہیں۔ اسی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے انسانیت کے دشمنوں نے یہ پتہ لگایا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا۔ اگر یہ پتہ چل گیا کہ لڑکی ہے تو اس کو پیدا ہونے کا حق بھی چھین لیا گیا اور اس کو ماں کے پیٹ ہی میں قتل کر دیا گیا۔ بولو تمہیں ان سامانوں نے ترقی پہنچائی کہ تباہی و بربادی کے کنارے پہ پہنچا دیا۔ انسان نے میزائل، بم تیار کیے، لیکن وہ بم اور میزائل انسانوں کے ہاتھ میں پہنچتے تو انسانیت کی حفاظت کرتے، مگر بے بنے انسانوں کے ہاتھ میں پہنچے تو ہیروشیما اور ناگاساکی کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ نفس و ہوا کے بندوں نے انہی میزائل اور ایٹم بموں کے ذریعے سے ہستی کھیلتی انسانیت کو صرف اپنی انا کی بھوک مٹانے کے لیے منٹوں میں ان ہستی کھیلتی بستیوں کو کھنڈر بنا دیا، اور آج تک وہاں نسل انسانی پنپنے سے مجبور ہے۔ یہ کیا ہے؟ سامان سے انسان ترقی کرتا تو میرے پیاروں، اگر آج میں غیر مسلموں سے کہوں کہ بولو یہ زمانہ بہتر ہے کہ کرشن کا زمانہ بہتر تھا، اگر میں عیسائیوں سے کہوں کہ بولو یہ زمانہ بہتر تھا کہ یسوع مسیح کا زمانہ بہتر تھا، او ایمان والو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں بتاؤ یہ زمانہ بہتر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہتر تھا، خدا کی قسم تینوں قومیں ایک زبان ہو کر کہیں گی، ہندو کہیں گے کرشن کا زمانہ بہتر تھا، عیسائی کہیں گے یسوع مسیح کا زمانہ بہتر تھا، مسلمان کہیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہتر تھا۔ میں کہوں گا میرے پیارو، کرشن کے زمانے میں تو نہ یہ کوٹھیاں تھی، نہ کمکمے تھے، نہ ریلیں تھی، نہ ٹیلی فون تھے، نہ فیکس تھے، نہ ہوائی جہاز تھے، نہ میزائل تھے۔ یسوع مسیح کا زمانہ بھی ایسا ہی تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سب کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ زمانہ کیوں بہتر تھا؟ خدا کی قسم آپ ہی میں سے ایک آدمی کھڑے ہو کر کہے گا امانت اللہ، اس زمانے میں یہ سامان نہیں تھا تو نہ صحیح، مگر اس زمانے میں انسان تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان دنیا کی کامیابی اور فلاح سامان سے نہیں ہوتی
دنیا کی فلاح، دنیا کی بہتری انسان سے ہوتی ہے، اور انسان بنانے کا کوئی چیپٹر، انسان بنانے کا کوئی پارٹ، انسان بنانے کا کوئی سبق نہ سائنس کی کسی کتاب میں ملے گا، نہ بایولوجی کی کسی کتاب میں ملے گا، نہ ایگریکلچر کے کسی باب میں ملے گا، نہ فزکس کے کسی عنوان میں ملے گا، نہ ریکھا گणت کے کسی باب میں ملے گا، نہ گणت کے کسی عنوان میں ملے گا۔ انسان کو انسان بنانے کا سبق ملے گا تو صرف قرآن میں ملے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اچھا چھوڑو ان مولویوں کی بکواس کو، مگر ایک بات ضرور سوچو، تم نے اپنے بیٹے کو منسٹر بنا دیا، بیرسٹر بنا دیا، ڈائریکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، کلکٹر بنا دیا، بلڈنگوں والا بنا دیا، کوٹھیوں والا بنا دیا۔ او میرے پیارے، تو نے اپنے بیٹے کو سب کچھ بنا دیا، لیکن اگر تو نے قرآن والا نہ بنایا، اسے قرآن کا پارا نہ سکھایا، اسے قرآن کے الفاظ نہ یاد کرائے، تو بتا جب تیری نزا کا وقت ہوگا تو موت اور زندگی کے درمیان میں جھول رہا ہوگا۔ او میرے پیارے بتا، اس وقت سورہ یاسین تیرے سرانے پر بیٹھ کر وہ تیرا بیٹا پڑھے گا کہ یہ قرآن والا پڑھے گا؟ جس بیٹے کے لیے تو نے اپنی پوری زندگی کھپا دی، لاکھوں روپیہ اس کی فیس میں خرچ کر دیا، مگر بتا کہ تیری نزا کے وقت تیرے دم کی آسانی سے نکلنے کے لیے تیرا بیٹا سورہ یاسین نہ پڑھ سکا تو تجھے تیرے بیٹے سے کیا مل گیا؟ سب کچھ بنا دیا تو نے اسے، لیکن اگر قرآن والا نہ بنایا تو خدا کی قسم وہ موت کے وقت بھی تیرے کام نہ آ سکے گا۔ تیری آنکھیں بند ہو گئی، تجھے غسل دے کے کفن میں لپیٹ دیا گیا، 4 آدمی تیرا جنازہ لے کر کے مسجد چلے گئے۔ او ایمان والے بتا، تو نے اپنے بیٹے کو سب کچھ بنا دیا، لیکن اگر قرآن والا نہ بنایا تو خدا کی قسم تیسری یا چوتھی صف میں کھڑے ہو کر کہے گا پڑھاؤ حافظ جی، اور وہ خود نیت باندھے گا، جو نیت امام کی وہی میری، اللہ اکبر۔ لیکن یہ قرآن والا تیرے سینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ او میرے پیارے بتا، اگر تو نے اپنے بیٹے کو سب کچھ بنا دیا، لیکن اگر قرآن والا نہ بنایا تو دم رخصتی وہ تیرے لیے دعا بھی نہ کر سکے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تجھے قبر میں اتار دیا گیا، نیچے بھی مٹی، اوپر بھی مٹی، دائیں بھی مٹی، بائیں بھی مٹی۔ او میرے پیارے، ایمانداری سے بتا، تیرا بیٹا منسٹر صحیح، تیرا بیٹا کلکٹر صحیح، تیرا بیٹا انجینئر صحیح، لیکن اگر وہ قرآن والا نہ ہو سکا تو خدا کی قسم 3 لپھے مٹی بغیر کچھ پڑھے تیری قبر پہ ڈال کر 17 مرتبہ ہاتھ جھاڑ کے پینٹ جیبوں میں کھڑا ہو جائے گا، لیکن تیری قبر کے سرانے انگلی گاڑ کے سورہ بقرہ کا اول و آخر بول قرآن والا پڑھے گا کہ تیرا بیٹا پڑھے گا؟ بول تیرے کون کام آئے گا؟ زندگی سے لے کے قبر کی آخری منزل تک اگر تیرے کوئی کام آ سکے گا تو صرف قرآن والا آ سکے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس قرآن عظیم کے ذریعے سے انسانوں کو کیسا انسان بنایا گیا، ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے اس دور کو کہ جب ہم عرب کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں، جس زمانے کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، جو انسانیت میں سب سے برے انسان تھے، لیکن اسی قرآن عظیم کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا انسان بنا دیا۔ وہ عمر جس کے نام سے مسلمان بھی لرزتے تھے، جب وہ آقا کے دامن میں آیا اور قرآن کے مکتب میں داخلہ لیا، خدا کی قسم جب وہی عمر
خلیفہ ہوئے ہیں تو ساری راتوں کی نیند حرام ہے، ساری امت سو رہی ہے اور قرآن کا بنایا ہوا انسان گلیوں میں گشت کر رہا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا عمر تم ساری رات گلیوں میں گھومتے رہتے ہو؟ کہا کیا کروں، ذمہ داری اتنی کندھوں پر آ گئی ہے کہ فکر یہ رہتا ہے کہ اگر میری خلافت میں کسی اللہ کے بندے کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ آج اس خلافت کے لیے، اس کرسی کے لیے یہ بے بنا انسان سینکڑوں انسانوں کی زندگی سے کھیل کر کرسی پر پہنچ رہا ہے، اور قرآن کے بنائے ہوئے انسان اپنی زندگی کے آرام کو تج کر انسانیت کو بچانے کے لیے پوری رات آنکھیں پھوڑ کر گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مکان میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، کہا اے عورت بچے کیوں رو رہے ہیں، انہیں چھپا لے۔ آگے چلے گئے، لوٹ کر آئے تو بچے پھر رو رہے ہیں۔ کہا ہم نے کہا تھا بچوں کو چھپا لے۔ کہا اے چوکیدار اپنا کام کر، یہ عمر کی جان کو رو رہے ہیں۔ کہا ماں عمر کو کیا پتا کہ یہ بھوک کے مارے رو رہے ہیں؟ اگر بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں تو تمہارا فرض تھا کہ عمر کو اطلاع دیتی۔ کہا عمر کے دلال اپنا کام کر، اگر اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ کس کا بچہ بھوکا ہے تو اسے امیر المومنین بننے کا حق کیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی آنسوؤں میں تر ہو گئی اور الٹے پاؤں بیت المال کی طرف لوٹے اور ایک بوری میں کھانے کا سامان بھرا اور اسلم اپنے غلام سے کہا اسے اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دے۔ غلام نے کہا حضور یہ خادم کس لیے ہے؟ کہا او اسلم کل قیامت کے دن جب تو میرے گناہ کی گٹھڑی نہیں اٹھا سکتا تو اس نیکی کے بوجھ کو مجھے ہی اٹھا لینے دے۔ سر پہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کے گھر پہنچے اور کہا کہ لو میں تمہارے بچوں کے کھانے پینے کا سامان لے آیا ہوں، اپنے بچوں کے لیے اسے پکاؤ۔ عورت نے برتن دھونے صاف کیے، شروع کیے۔ حضرت عمر نے چولہا جلانا شروع کر دیا، چولہے میں پھونک ماری، راکھ اڑی اور داڑھی پوری راکھ میں سن گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہاتھ سے داڑھی کو یوں صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں داڑھی اس چولہے کی راکھ کو برداشت کر لے تاکہ قیامت کی آگ سے تیری حفاظت ہو سکے۔ عورت نے کہا اے اللہ کے بندے تو چلا جا، میں اپنے بچوں کو پکا کے کھلا دوں گی۔ کہا بہن جن کانوں نے ان بچوں کے رونے کی آواز سنی ہے جب تک ان کانوں میں ان بچوں کے ہنسنے کی آواز نہیں جائے گی میں واپس نہیں جاؤں گا۔ قرآن ایسے انسان تیار کرنا چاہتا ہے، قرآن اس طرح انسانیت کی تعمیر کرتا ہے۔ یہی عمر گشت کر رہے ہیں، ایک مکان میں سے عورت کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے اس باہر بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا یہ عورت کیوں رو رہی؟ کہا ہے چوکیدار پتلی گلی سے صاف ہو جا۔ کہا بھائی بتا دے کیا بات ہے، ہو سکتا میں تیرے کام آ سکوں۔ کہا نہیں اپنا کام کر، تیرے بتانے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا بتا دے۔ اس نے کہا لے سن، ہم دونوں میاں بیوی سفر کر رہے تھے، بیوی کو راستے میں درد ذہ ہو گیا، یہاں رات ہے دایا کا انتظام نہیں ہو سکتا اس لیے سر پکڑے بیٹھا ہوں، وہ درد سے کرا رہی ہے۔ کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ الٹے قدم واپس ہوئے، گھر گئے، بیوی سو رہی تھی، انگوٹھا پکڑ کے ہلا اور کہا فاطمہ تم سو رہی ہو اور سرائے میں اللہ کی ایک بندی درد ذہ سے رو رہی ہے۔ او میری بیوی کل قیامت کے دن اگر خدا نے سوال کر لیا امیر المومنین کی بیوی تو سوتی رہی اور جنگل میں میری مخلوق میں ایک عورت تڑپتی رہی، بول میری بیوی اللہ کو کیا جواب دے گی؟ اتنا سننا تھا کہ ملکہ اسلام اٹھی اور کہا حضور مجھے کیا پتا تھا، اب آپ نے بتا دیا، چلیے میں دایا کے فرائض انجام دوں گی۔ آگے آگے عمر ہے، پیچھے پیچھے فاطمہ ہے، جا کر کے سرائے میں داخل کیا اور کہا لو بھائی میں تمہارے لیے دایا لے آیا۔ چند منٹ نہ گزرے تھے کہ اندر سے آواز آئی امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری دے دو کہ ان کے یہاں لڑکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، امیر المومنین کا نام سنا تو لڑکے کی خوشی بھول گیا،
بدن پہ تھر تھری آ گئی، کپ کپی آ گئی، قدموں پہ گر گیا اور کہنے لگا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تو آپ کو چوکیدار سمجھا تھا۔ آپ نے اس کے مونڈھے پکڑ کے اٹھایا اور سینے سے لگا کے کہا، او میرے دوست تو ڈرتا کیوں ہے؟ ہمیں تو ہمارے نبی امت کا چوکیدار ہی بنا کر گئے ہیں۔ میرے پیاروں، قرآن انسانیت کی تعمیر کرنے کے لیے آیا ہے، انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا یہ حال ہو چکا تھا کہ بدن پہ وہ کپڑا تھا جس پہ 70 پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب یہی ابو بکر خلیفۃ المسلمین بنے ہیں، خدا کی قسم بیوی نے یوں کہا، آج تو ہمارا حلوہ کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ کہا بیوی، بیت المال سے جو ہمیں وظیفہ ملتا ہے اس میں حلوہ بن نہیں سکتا اور زیادہ ہم لے نہیں سکتے، لہذا صبر کرو۔ بیوی نے سوچا یہ تو تیار ہوں گے نہیں، بس جو روزینہ ملتا تھا اس میں سے 2 پیسے روزانہ بچانا شروع کر دیے۔ 8 دن میں 16 پیسے ہوئے، 8 پیسے کی سوزی خریدی، 8 پیسے کی شکر خریدی اور حلوہ تیار کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حلوہ آیا تو یوں فرمایا، بیوی یہ حلوہ کیسے تیار ہوا؟ فرمایا تم تو پیسے دینے کو راضی نہیں ہوئے، ہم نے 2 پیسے روزانہ بچانا شروع کر دیے تھے۔ کہا اچھا۔ حلوہ کھایا اور دفتر میں پہنچے اور بیت المال کے خزانچی کو پرچہ لکھا، اے بیت المال کے خزانچی، ہمیں جو وظیفہ ملتا ہے اس میں سے 2 پیسے آج سے کم کر دو۔ ہماری بیوی نے 2 پیسے بچا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ابو بکر کے گھرانے کا کام 2 پیسے کم میں بھی چل سکتا ہے۔ یہ امت کا مال ہے، ہمارا نہیں ہے۔ آج ذرا غور کریے کہ یہ یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھے ہوئے جب وزارت عظمیٰ کی کرسیوں پر پہنچتے ہیں تو کوئی چارہ گھوٹالے میں پھنستا ہے، کوئی بوفور سودے کے گھوٹالوں میں پھنسا ہوا ہے، سارے کے سارے گھوٹالے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر ہوتے ہیں، اور امت کا حال یہ ہے کہ بجلی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہے، پانی نہیں ہے، رعایا بھوکی مر رہی ہے، اور ان وزرائے اعظم کو گھوٹالوں سے فرصت نہیں مل رہی ہے۔ انہوں نے سیکھا ہے سامان بنانا، اور قرآن سکھاتا ہے انسان کو انسان بنانا۔ میرے پیاروں، وہ عمر ابن عبدالعزیز جس کے عدل و انصاف کا اثر جانوروں تک پہ تھا، جس کے زمانے میں بھیڑی اور بکری نے ایک گھاٹ پہ پانی پیا تھا، وہ عمر ابن عبدالعزیز، اللہ اکبر، عید کا مہینہ ہے رمضان کا، 15 رمضان ہے، دونوں بچے مدرسے سے آئے، ایک نے اس کندھے پہ منہ رکھا، ایک نے اس کندھے پہ منہ رکھا، اور یوں کہا، ابو جی مدرسے میں سارے بچے اپنے اپنے کپڑوں کی تعریف کر رہے تھے اور ہم سے بار بار پوچھتے تھے، تم تو بادشاہ کے بیٹے ہو، تم تو امیر المومنین کے صاحبزادے ہو، تمہارے کپڑے تو عید کے بہت اچھے ہوں گے، ابو جی ہمارے لیے کیسے کپڑے بنائے ہیں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچوں کو گھر میں بھیجا اور بیت المال کے خزانچی کو پرچہ لکھا، اے بیت المال کے خزانچی، ہمارے پاس عید کو بچوں کے کپڑے بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تم ہمیں 1 مہینے کا پیشگی وظیفہ دے دو تاکہ ہم اپنے بچوں کو عید پہ کپڑے بنا سکیں۔ یہ پرچہ جب بیت المال کے خزانچی کے پاس پہنچا تو بیت المال کے خزانچی نے اس پرچے کی پیٹھ پہ لکھا، اے عمر ابن عبدالعزیز، تم نے 1 مہینہ پہلے کی تنخواہ تو مانگ لی مگر 1 مہینے تک زندہ رہنے کی گارنٹی تو نہیں لکھی۔ اگر تم 1 مہینہ پیشگی پیسہ لینا چاہتے ہو تو 1 مہینہ زندہ رہنے کی گارنٹی اور لکھ دو۔ یہ امت کا مال ہے، تم 1 مہینہ پیشگی کی ضمانت نہیں دے سکتے تو میں 1 مہینہ پیشگی آپ کو تنخواہ نہیں دے سکتا۔ میرے پیاروں، ایمانداری سے بتاؤ، جو قرآن ایسے انسان تعمیر کرے گا تو دنیا میں بہاریں آئیں گی کہ خرابیں آئیں گے؟ اس لیے یہ کالج اور یونیورسٹیاں، یہ جتنے بھی اسکول ہیں، ان میں جو کچھ بھی پڑھایا جاتا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے سامان بنانا، وہ علوم ہے سامان بنانے کے، اور قرآن عظیم کا علم، ان مدارس اسلامیہ میں جو علم پڑھایا جاتا ہے قرآن عظیم کا، وہ سکھاتا ہے انسان کو انسان بنانا۔
اب ذرا اندازہ لگائیے اسکول کی اور مدرسوں کی تعلیم میں کتنا بڑا فرق ہے۔ جب آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے، نرسری جاتا ہے، مانٹیسری جاتا ہے، جانتے ہو کیا پڑھتا ہے وہ؟ کمر پہ بستہ، گلے میں ٹائی، اور اسکول میں جانے کے بعد سب سے پہلا لیسن، سب سے پہلا سبق، سب سے پہلا پارٹ اس کو پڑھایا جاتا ہے APPL مانی سیب، بیٹی بیٹ بیٹ مانی بلہ، سیٹی کیٹ کیٹ مانی بلی، آریٹی ریٹ ریٹ مانی چوہا، ڈیوجی ڈوگ ڈوگ مانی کتا، پیاجی ٹک ٹک مانی سوا۔ یہ پہلا لیسن ہوتا ہے تیرے بچے، یہ پہلا سبق ہوتا ہے تیرے بچے کا۔ نہ اللہ کا نام، نہ رسول اللہ کا نام، نہ اولیاء اللہ کا نام۔ ایمان سے بتا، جب تیرا بچہ پہل کے دن کتے، بلی اور سور کے الفاظ رٹے گا تو اس میں انسانیت آئے گی کہ حیوانیت آئے گی؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اب جب وہ 50 مرتبہ پیاجی پک ڈیو جی ڈوگ پیاجی پک ڈیو جی ڈوگ کرے گا تو وہ انسانوں والی حرکتیں نہیں کرے گا۔ اب وہ پیشاب کرے گا تو پین کی چین کھولے گا کچ اور دھار لگائے گا کھٹ، کچھ نالی میں، کچھ رومالی میں، کچھ تھالی میں، اور پھر جا بیٹھے گا۔ اب وہ ابو نہیں کہے گا، اب وہ کہے گا پاپا۔ تیری اوقات اتنی گرا دے گا جو 25 پیسے کا پاپا صبح کو چائے کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ اب وہ فی امان اللہ نہیں کہے گا، اب وہ کتوں کی بولی بولے گا، بھا بھا۔ اب وہ ٹا مینڈکوں کی طرح تڑائے گا۔ اب وہ کھانا انسانوں کی طرح بیٹھ کر نہیں، اب وہ اسٹینڈنگ کھانے کو اسٹینڈر کھانا کہے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوست، اب وہ ماں باپ کو خدا کا روپ نہیں بلکہ اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کی غلطی کا نتیجہ سمجھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ ماں باپ جو خون پسینہ کر کے اپنی اولاد کو پالتے ہیں، کالج و یونیورسٹیوں کی نظر ہو جانے کے بعد اگر وہ کسی اچھے عہدے پر پہنچ گیا اور باپ نے لنگی باندھ کر پھٹا ہوا کرتا پہن کر اپنے بیٹے کو پڑھایا، خدا کی قسم اگر وہ پھٹا ہوا کرتا میلی لنگی پہن کر اس کے دفتر میں چلا گیا تو باپ کو باپ کہتے ہوئے شرمائے گا، وہ باپ کو باپ کہتے ہوئے شرمائے گا، اس لیے کہ باپ کا کیا مقام ہے، باپ کی کیا حیثیت ہے، یہ اسے کالج و یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جائے گا۔ باپ کیا ہے یہ تو قرآن بتائے گا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل لهما قولا كريما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ سبق تو قرآن پڑھائے گا کہ جب تیرے پاس تیرے ماں باپ میں سے دو یا ایک پہنچے بڑھاپے کی حالت میں تو ان کے لیے کوئی ایسا لفظ بھی زبان سے نہ نکالنا جس سے تیرے ماں باپ کو تکلیف پہنچے۔ برا کہنا، گالی دینا، ڈانٹنا، ڈپٹنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، ایسا جملہ بھی تیری زبان سے نہ نکلے کہ جس لفظ سے تیرے ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اور یاد رکھ، یہ قرآن بتائے گا اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں، اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ ایسا بدبخت کون ہے؟ فرمایا ایسا بدبخت انسان وہ ہے جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ فرمایا پگلے کہاں ڈھونڈتا پھر رہا ہے جنت کو؟ مسجد کی محرابوں میں، قرآن کے ورقوں میں؟ ارے جنت تو تیرے گھر میں موجود ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ گھر میں جنت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہے اور تیرے ماں باپ تیری جہنم بھی ہے، چاہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر کے جنت میں چلا جا، چاہے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے جہنم میں چلا جا۔ یہ سبق کون پڑھائے گا؟ یہ سبق کہاں ملے گا؟ سائنس کے کسی پارٹ میں نہیں ملے گا، بایولوجی کے کسی عنوان میں نہیں ملے گا، فزکس کے کسی پرچے میں نہیں ملے گا۔ یہ سبق اگر ملے گا تو قرآن عظیم میں ملے گا۔
قرآن عظیم بتائے گا من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او جوانوں اپنی جوانی پہ گھمنڈ مت کرنا، تمہیں رزق جو ملتا ہے وہ بوڑھوں کی وجہ سے ملتا ہے اور بچوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ انسانیت کا سبق کون پڑھائے گا؟ دنیا کے کسی علم میں نہیں ملے گا، اگر یہ سبق ملے گا تو قرآن عظیم میں ملے گا۔ قرآن عظیم بتائے گا کہ پڑوسی کا مقام کیا ہے۔ فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سبق کون پڑھائے گا؟ یہ علم کہاں سے ملے گا؟ یہ علم صرف اور صرف قرآن عظیم سے ملے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج ہم ان مدارس اسلامیہ کو بیکار سمجھ رہے ہیں، ان کی عزت و عظمت ہمارے قلب سے نکلتی جا رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو چندہ مانگنے کے انہوں نے اڈے بنا لیے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ چندہ مانگنے کے اڈے نہیں ہیں، یہ انسانیت کی بقا کے اڈے ہیں، یہ تمہاری شرافت کی حیات کے نشان ہے۔ اگر یہ مدارس اسلامیہ اس دنیا سے اٹھ گئے، ہندوستان کی سرزمین سے ان مدرسوں کا وجود ختم ہو گیا، او ایمان والوں، تمہارے بڑھاپے کی عظمتیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے بچپن کی معصومیت کے نشان مٹ جائیں گے، تمہارے باپ کی وقتیں ختم ہو جائیں گی، ماں کی ممتا کے قصیدے ختم ہو جائیں گے، بہن اور بھائیوں کا پیار ختم ہو جائے گا۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو میرے ساتھ ان ملکوں میں چلو جہاں انسان تو ہے مگر قرآن کے مدرسے نہیں ہے۔ خدا کی قسم وہاں دو ٹانگوں کے انسان تو ملیں گے، مگر وہ اپنی بہن کو دوسروں کے ساتھ نچاتے ہوئے دیکھ کر قہقہے لگاتے ہوئے ملیں گے، ان کی بیوی ان کے شوہر کے سامنے اپنے فرینڈ کے بوسے کاٹتی ہوئی ملے گی، ان کی بیوی ان کی نگاہوں کے سامنے دوسرے کی باہوں میں ڈانس کرتی ہوئی ملے گی۔ وہاں سب کچھ ملے گا، انسانیت نہیں ملے گی۔ اگر انسانیت زندہ ہے، اگر انسانیت کی حفاظت چاہتے ہو تو ان مدارس اسلامیہ کی حفاظت کرنا تمہارا سب سے پہلا فرض ہے۔ آج عورت اور مرد، عورت کے حقوق کی کتنی دہائیاں دی جا رہی ہیں، پورا ملک لگا ہوا ہے، پوری حکومت کی مشینری کا زور لگا ہوا ہے، لیکن خدا کی قسم آج قرآن کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان سارے زور و دباؤ کے باوجود بتاؤ کون سا اخبار ہے جس میں کسی سیتا کے آگ میں جلنے کی خبر نہ ہو، جس میں کسی پھلن کے پھانسی کا پھدا کھا کر کے مرنے کی خبر نہ ہو؟ یہ کیا ہے؟ قرآن عظیم کے علم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر قرآن عظیم کا علم ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوتا، خدا کی قسم ایک زمانہ وہ تھا کہ یہ عورتیں جنہیں آج کچھ بھی پتا نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کیسا دور تھا، علم کا کیسا چرچا تھا، قرآن سینوں میں کیسا موجود و محفوظ تھا۔ ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا، وہ سیڑھی پہ چڑھ رہی تھی کوٹھے کی چھت پہ جانے کے لیے، اس نے اپنی بیوی سے کہا، جب وہ 20 سیڑھی پہ چڑھ گئی تو اس نے کہا، اگر تو اوپر چڑھی تو طلاق، نیچے کو اتری تو طلاق، اور یہیں کھڑی رہی تو طلاق۔ اب بتاؤ ہے کوئی بچنے کا راستہ؟ ارے بولو ہے کوئی بچنے کا راستہ؟ 20 سیڑھی پہ کھڑی ہے، کہاں اوپر کو گئی تو طلاق، نیچے کو آئی تو طلاق، اور یہی کھڑی رہی تو طلاق۔ یہ حمیدہ رسیدہ کیا کرتے؟ بھو کرنی شروع کر دیتے، رونا شروع کر دیتے، دہاڑنا شروع کر دیتے، سورا محلہ اکٹھا کر لیتے، کیونکہ علم نہیں تھا۔ اس عورت کے پاس علم تھا، اس نے کہا میرے شوہر نے کہا ہے اوپر گئی تو طلاق، نیچے کو اتری تو طلاق، اور یہی کھڑی رہی تو طلاق۔ اس نے اتنا لفظ سنتے ہی وہیں سے چھلانگ لگا دی،
شوہر نے باہوں میں لیا، پیشانی کو چوما اور یوں کہا میری بیوی اگر امام مالک مدینے میں زندہ نہ ہوتے تو اس زمانے کی تو سب سے بڑی فقیہہ کہلاتی۔ بولو طلاق سے بچ گئی کہ نہ بچ گئی؟ نہ اوپر کو چڑھی نہ نیچے کو اتری، نہ وہیں رہی وہیں سے کود گئی۔ یہ تھا علم۔ جب قرآن کا ان کو شوق تھا، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب یہ 4 سال کے ہوئے، 4 سال کے، تو ان کے ابو نے سوچا اپنے بچے کی بسم اللہ کسی اچھے نیک آدمی سے کرا دیں، جیسے ہمارے علاقے میں مفتی ریاست صاحب دامت برکاتہم ہیں، ایسے اس زمانے کے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس لے گئے کہ حضرت جی میرے بچے کی بسم اللہ شروع کرا دو۔ ان حضرت نے کہا پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 18 پارے پڑھ ڈالے ایک دم لگاتار، سانس ہی نہیں لیا بیچارے۔ سانس نہ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ سانس ایک ہی سانس نہ، مطلب پڑھتے ہی رہے تسلسل کے ساتھ۔ استاد کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، باپ کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ استاد نے کہا جناب کیا میری مذاق اڑانے لائے تھے؟ کہا واقعی مجھے علم نہیں تھا، ان کی والدہ نے کوئی معلم لگا رکھا تھا، اب میں جا کے معلوم کرتا۔ گئے بیوی سے کہا بیوی تم نے ہمیں بتایا بھی نہیں اور بچے کو 18 پارے یاد کرا دیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایسے ایسے میں بسم اللہ شروع کرانے گیا تھا اور اس نے ایک ساتھ 18 پاروں کی تلاوت کر ڈالی۔ بیوی نے کہا خدا کی قسم میں نے تو کوئی بھی استاد مقرر نہیں کیا، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے 18 پارے حفظ تھے اور جب سے یہ میرے شکم میں پہنچا ہے خدا کی قسم کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے 18 پاروں کی تلاوت نہ کی ہو۔ میں کام کرتی تھی اور قرآن عظیم کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ اللہ کا فضل ہے یہ میرا بچہ میرے پیٹ ہی میں حافظ ہو گیا۔ وہ زمانہ تھا، وہ دور تھا میری ماں اور بہنوں کا، گھر جنت بنے ہوئے تھے، اور آج اسے کچھ بھی پتا نہیں۔ اسے اتنا بھی پتا نہیں کہ شوہر کا حق کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے۔ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تیرا شوہر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر یہ حکم دے کہ اس پہاڑ کے پتھر اس پہاڑ پہ منتقل کر دے تو عورت کا فرض یہ ہے کہ فوراً اس کام پہ لگ جائے۔ اتنا بڑا حق تھا۔ فرمایا اگر مرد کے پورے بدن پہ پیپ بہ رہا ہو اور عورت اس کو اپنی زبان سے صاف کر دے تب بھی حق زوجیت ادا نہیں کر سکتی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عورت اگر تو نے اپنے شوہر کو رات کو ناراض کر کے سلا دیا تو صبح تک جتنے خدا تعالیٰ کے فرشتے ہیں اس عورت پہ لعنت کرتے رہیں گے۔ یہ علم کہاں سے آئے گا؟ ان علوم کا کیسے پتا چلے گا اگر ہمارے بچے اور بچیوں کو قرآن کا علم نہیں ہوگا؟ کیسے پتا چلے گا کہ عورت کا حق کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم تم میں کوئی مرد بھی جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بھی مرد جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بھی وہ مرد جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا جس کی عورت اس کی بد اخلاقیوں سے تنگ رہی ہے۔ فرمایا دیکھو یہ عورت بائی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اسے سیدھا کرنے کی فکر نہ کرنا بلکہ اس سے یوں ہی پیار کے پچکار کے کام نکالتے رہنا۔ ہاں اگر یہ نافرمانی کرے، حد سے تجاوز کر جائے تو تمہارا کام یہ ہے کہ اس سے بولنا چھوڑو۔ 40 دن تک بولنا بند۔ اگر سمجھدار ہوگی تو تڑپ جائے گی اور اپنی غلطی کا احساس کرے گی، لیکن اگر اسے غلطی کا احساس نہ ہو تو پھر اس کے ہاتھ کی روٹی کھانا بند کر دو، چاہے تمہیں ہوٹل پہ کھانی پڑے۔ جب تم اس کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤ گے تو خدا کی قسم عورت برداشت نہیں کر سکے گی۔ فرمایا اس پر بھی اگر وہ نہ پسیجے تو اس سے بستر الگ کر دو، بیٹھک میں سونا شروع کر دو۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، شوہر کا بستر، شوہر بستر سے الگ ہو جائے یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر اس پر بھی وہ نہ پسیجے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب ایک طلاق دے دو، اور وہ بھی کب؟
کچھ آدمی اس کی طرف کے بلا لو، کچھ آدمی اپنی طرف کے بلا لو، اور ان دونوں طرف کے آدمیوں میں بانٹ ڈالو، ہو سکتا ہے اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ اگر راستہ نہ نکلے تو فرمایا اب ایک طلاق دے دو۔ ایمانداری سے بتاؤ انسانیت کی فروغ کی کیسی عمدہ تعلیم ہے، مگر قرآن عظیم کی تعلیم نہ ہونے کی بنا پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہ ہونے کی بنا پر ذرا سا غصہ آیا، ذرا سی کوئی بات بیوی نے مزاج دی، دھڑا دھڑ گالیاں، دھڑا دھڑ گالیاں، گالیوں سے بیچاری نے منہ اور بنایا، تھپا تھپ دھپا دھپ دھپا دھپ، اور اس پر بھی اگر اس نے کچھ کڑوا کسیلا جملہ کہہ دیا تو طلاق ایسی طلاق پڑاق کرے ہے کہ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، اے اتے تو نے کیا کرا، رے نلائق تو نے کیا کرا، ابھی سے یاد آوے بچوں کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، تو یہ کہے مول صاحب کے پاس جا کے اجی مفتی ریاست صاحب دیکھیے میں تو غصے میں کہہ گیا، اور مجھے ایمانداری سے نہ پتا میں نے کتنی دفعہ کہا، وہ ایسا لگے ایک ہی دفعہ کہا گیا۔ اب مول صاحب ایمانداری سے مجھے غصے میں پتا ہی رہا میں نے کتنی دفعہ کہا، مجھے تو ایک ہی دفعہ کہا گیا، میں تو غصے میں کہہ دیا۔ تو اس اللہ کے بندے سے کوئی یہ پوچھے کہ طلاق بھلا کوئی پیار میں دی جا، پیار میں تو نکاح ہوتا ہے، طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے۔ کوئی آدمی انہیں کہتا ہے میری پیاری تجھے طلاق، کہے کوئی ایسے؟ ارے طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے۔ تین تین طلاقیں دینے کے بعد پھر جھوٹے فتوے لیتا ہے، جھوٹے فتوے لے کر خدا کو اور خدا کے رسول کو اور انسانوں کو دھوکے دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پوری زندگی حرام کاری کرتا ہے، حرامی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ میرے پیارو یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ قرآن و حدیث کے علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ یہ علوم جن سے انسانیت کو ارتقا ہوتا ہے، جس سے انسانیت پھلتی اور پھولتی ہے، یہ کہیں نہیں ملیں گے، یہ صرف قرآن و حدیث کے اندر ملیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس لیے یہ عہد کر لو میرے پیاروں کہ ہمیں سے کوئی بھی ایسا انسان نہ رہ جائے جس کا بچہ کم سے کم قرآن عظیم کو نہ پڑھ لے اور کم سے کم ایک پارہ اس کو حفظ نہ ہو جائے۔ کوشش تو کرو کہ پورا ہی حافظ ہو جائے، لیکن اگر پورے حافظ ہونے کے بھی امکان نہ ہو تو کم سے کم ایک دو پارہ تو ہمارے بچوں کو، ہر ایک بچے کو حفظ ہونا چاہیے، تاکہ وہ ہماری نزا کے وقت سورہ یاسین پڑھ سکے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ ادا کر سکے، تاکہ وہ قبر پہ سورہ بقرہ کا اول و آخر پڑھ سکے، تاکہ کبھی وہ قبرستان میں جائے تو آنکھیں ڈبڈبا کے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر پڑھ سکے اور ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا کر سکے۔ اس لیے میرے پیاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا، اور آج جو یہ علماء کی جماعت، یہ علماء کا گروہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ رہا ہے، ایمان سے بتاؤ نگلا امرتی کے مسلمانوں، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے شمع رسالت کے پروانوں، ان مولویوں میں کون سی کمی ہے؟ کیا ان کے دو ہاتھ نہیں ہیں؟ کیا ان کی دو ٹانگیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس وہ دماغ نہیں ہے جو کام تم کر کے ہزاروں روپیہ کما رہے ہو یہ نہیں کر سکتے؟ یہ اپاہج ہے، یہ محتاج ہے، ان کے ہاتھ پاؤں سل ہو چکے ہیں، ان کی عقلوں کو کرہا لگ گیا ہے۔ کیا کمی ہے ان کے اندر جو تمہاری طرح یہ بھی نہیں کما سکتے؟ مگر ان میں اور تم میں فرق ہے، انہیں درد ہے پوری امت کا، انہیں فکر ہے پوری امت کی کہ پوری دنیا کے ایمان والوں میں قرآن عظیم آ جائے، قرآن عظیم کا علم آ جائے، قرآن عظیم کی نورانیت آ جائے، تاکہ یہ ڈوبتی ہوئی انسانیت ساحل مراد پر اتر جائے۔ یہ انسانیت جو آگ لگ رہی ہے انسانوں میں، جو آج گھروں میں سے نفرتوں کے شعلے اٹھ رہے ہیں، پیار اور ممتا کی ہوائیں چلنے لگے، انسان انسان کو مارنے کی بجائے انسان انسان کو بچانے والا بن جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مگر یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان نہ رہے، اب ہم ہو گئے موسلمار۔ جانو مسلمار کو؟ مسلمان اور موسلمار میں بڑا فرق ہے۔ ایک پیپل کا پیڑ تھا، پیپل کا، اس پہ ایک فاختہ بیٹھی ہوئی کچھ گٹرگو گٹرگو کر رہی تھی، ایک میری جیسی لمبی داڑھی کا ملا نیچے بیٹھا ہوا آرام کر رہا ہوگا۔ ایک پنڈت آیا اور اس نے کہا اے ملا، اتنی لمبی داڑھی، ماتھے پہ یگیہ کا نشان، بہت یوگی ہے تو بتائیے فاختہ کیا کہہ رہی؟
ملا جی نے کہا یہ کہہ رہی سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت۔ پنڈت نے کہا بھائی ملا بالکل غلط، یہ کہہ رہی ہے سیتا رام دشرت، سیتا رام دشرت، سیتا رام دشرت۔ اب ملا کی داڑھی تو پنڈے کے ہاتھ میں اور پنڈے کی چوٹی ملا کے ہاتھ میں۔ ملا کہہ رہا سبحان تیری قدرت، پنڈا کہہ رہا سیتا رام دشرت۔ اب بیچارہ ایک قریشی جا رہا تھا گوشت لیے ہوئے، اس نے کہا بھائی تو غضب ہو گیا، ملا پنڈت لڑ رہا ہے، بس اب لگا کرفیو، اگر اس گوشت کو بچانا ہے تو پہلے انہیں بچاؤ۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے کیوں لڑاؤ؟ ملا نے کہا صاحب یہ پرندہ کہہ رہا سبحان تیری قدرت، پنڈت نہیں مان رہا۔ پنڈت نے کہا نہیں صاحب یہ کہہ رہا سیتا رام دشرت، یہ ملا نہیں مان رہا۔ قریشی نے کہا بھائی تم دونوں غلط، نہ یہ کہہ رہا سبحان تیری قدرت، نہ یہ کہہ رہا سیتا رام دشرت، یہ کہہ رہا سری پائے ڈھک رکھ، سری پائے ڈھک رکھ، سری پائے ڈھک رکھ۔ اب تک دو لڑ رہے تھے، اب تین لڑنے لگے۔ ایک باغوان بیچارہ سبزی لیے جا رہا تھا، انہوں نے کہا اگر جھگڑا طول پکڑ گیا تو سبزی گئی۔ انہوں نے سبزی کا ٹوکر رکھا گیا، کیوں لڑا؟ ملا نے کہا صاحب یہ کہہ رہی سبحان تیری قدرت، پنڈت نہیں مان رہا۔ پنڈت نے کہا نہیں صاحب یہ کہہ رہی سیتا رام دشرت، یہ ملا نہیں مان رہا۔ قریشی نے کہا نہیں صاحب یہ کہہ رہی سری پائے ڈھک رکھ، یہ دونوں نہیں مان رہا۔ باغوان نے کہا بھائی تم تینوں غلط، نہ یہ کہہ رہی سبحان تیری قدرت، نہ یہ کہہ رہی سیتا رام دشرت، نہ یہ کہہ رہی سری پائے ڈھک رکھ، یہ کہہ رہی مولی گاجر ادرک، مولی گاجر ادرک، مولی گاجر ادرک۔ اب تک تین لڑ رہے تھے، اب چار لڑنے لگے۔ ہمارے بھائی فیاض جیسا ایک آدمی موٹا تازہ سیام دار ڈنڈا لیے ہوئے ہاتھ میں کہنے لگا بھائی یار جس پیڑ کے نیچے بدھارتا کو بدھی پراپت ہوئی تھی اپنی بدھی نشٹ کر رہے ہیں کمبخت۔ ڈنڈا ٹھوک کے بولے بھائی کیا بات ہے؟ کہا پہلوان صاحب یہ پرندہ کہہ رہا سبحان تیری قدرت، یہ پنڈت نہیں مان رہا۔ پنڈت نے کہا نہیں صاحب یہ کہہ رہا سیتا رام دشرت۔ قریش نے کہا نہیں صاحب یہ کہہ رہا سری پائے ڈھک رکھ۔ بھگوان نے کہا نہیں صاحب یہ کہہ رہا مولی گاجر ادرک۔ پہلوان صاحب نے ڈنڈا گھما کے کہا بھائی تم چاروں غلط، اور باہوں کو جھٹکا دے کے کہنے لگے نہ یہ کہہ رہی سیتا رام دشرت، نہ یہ کہہ رہی سبحان تیری قدرت، نہ یہ کہہ رہی سری پائے ڈھک رکھ، نہ یہ کہہ رہی مولی گاجر ادرک، یہ کہہ رہی اٹھک بیٹھک کثرت، اٹھک بیٹھک کثرت، اور ڈنڈا گھما کے بولا کہ مانو یا منواؤں۔ جب چاروں نے دیکھا کہ ڈنڈا سر پہ، کہنے لگے ہاں ہاں ایسے ہی کہہ رہی صاحب، ایسے ہی کہہ رہی۔ ہنس رہے ہو؟ یہی حال آج ہمارا ہے۔ انسانیت کے دشمن درندے، یہ گورنمنٹ کے پالے ہوئے پی ایس سی کے کتے، جب ہندو مسلم فسادات کے نام پر ماں بہنوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، جب ہمارے بچوں کو سنگینوں پہ اٹھایا جاتا ہے، جب ہماری مسجدوں کو روندا جاتا ہے، جب ہمارے نوجوانوں کی لاشیں بے کور و کفن پڑی رہتی ہے، مسلمان کو اللہ یاد آتا ہے، مسجدوں کی طرف رخ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب فسادات کی آندھیاں بھوک جاتی ہیں، امن و چین ہو جاتا ہے، تو مسلمان چوپالوں پر بیٹھ کر ریڈیو بجاتا ہے، گھروں میں ٹیلی ویژن چلاتا ہے، چوپالوں پر بیٹھ کر تاش کے پتے پھڑ